إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تفسیر القرآن میں 90 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے. سورۃ احزاب جو کہ 21ویں سپارے میں ہے، اور سورت نمبر 23 نمبر سورت ہے. آج اس سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ احزاب جس کے بارے میں ہم گزشتہ کلاس میں جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں بہت سارے احکامات موجود ہیں. اس صورت میں بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ واقعات پہ کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس میں بڑے اہم چیزیں بھی جو ہے وہ سمجھائی گئی ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر غزوہ احزاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھو. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جو فتح ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح یاب کیا. جو غزوہ احزاب ہے یہ ایک ایسا غزوہ تھا، پورا عرب مسلمانوں کے خلاف آ گیا تھا، جس غزوے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ آج کے بعد مسلمان جو ہیں وہ حملہ کریں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد کسی کو مدینہ پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. ایک پہلو تھوڑا سا قابل غور ہے کہ ایک مرد ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی سر سے لے کے پاؤں تک کی اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس کی نظر سے دیکھنا، یا یہ ہے کہ کپڑا کیسے پہننا ہے اور سطر کیسے چھپانا ہے. یہ کچھ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جس کو مرد تو اس پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن عورت تو اس پہ عمل نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی براہ راست، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اس کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہے، لیکن ایک نمونہ، ایک مثال، ایک اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کاپی کرنی ہے، تو کس چیز کو کاپی کر کے اپنی زندگی پہ پیش کرنا ہے، یہ نمونہ پھر بھی چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 21 میں جب لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا، تو یہ والے واقعات کو پورا کرنے کے بعد اسی صورت میں آگے چل کے آیت نمبر جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ شروع کیا. اور ظاہر ہے کہ امت کی عورتوں کو اس نقش قدم پہ چلانا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چلی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کچھ وہ مرد عورت کے لیے برابر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت کے لیے عورت نمونہ بن سکتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہیں امہات المومنین کہا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ احکامات دیے، جس کا ٹارگٹ صرف وہ نہیں ہے
بلکہ انہیں نمونہ بنانا ہے قیامت تک آنے والی ہر ایک عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں اس طرح کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا النبی، یاد رکھ لیں یا ایھا النبی کے جتنے خطابات قرآن مجید میں آئے ہیں سب سے زیادہ سورۃ احزاب میں ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم ہو، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت، فتعالینا پس آؤ، امتعکن کو یعنی اس کا فائدہ تمہیں دلا دیتے ہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، یعنی واسرحکن اور تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں، سراحا جمیلا ایک اچھے انداز سے چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی کی یہ زیب و زینت، یہ فائدے، یہ لش پش، یہ فائدہ، یہ کام، وہ کام، یہ سب کچھ چاہیے تو آؤ، تمہیں فائدہ، تمہیں جو چاہتی ہیں وہ بھی تمہیں دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اچھے انداز سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اسرحکن چھوڑ دیا جاتا ہے تمہیں، سراحن جمیلا ایک اچھے انداز سے۔ ویسے اس آیت کے بارے میں کچھ بیک گراؤنڈ اور شان نزول بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب حالات اچھے ہو گئے، اب شروع کے دنوں میں تو حالات بڑے تنگ تھے، جب صحابہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، بھائی چارہ بنایا گیا، کھانے پینے بہت تنگی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ فقر تھا، لیکن آہستہ آہستہ فتوحات میں جب وسعت ہو گئی، ایک آمدن آنے لگ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایک پورے سال کا اکٹھا راشن دیتے تھے، لیکن وہ اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ جب حالات اچھے ہوئے تو سب بیویوں نے مل کے مشورہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ اچھا ملنا چاہیے، اب فتوحات ہو رہی ہیں اور ہمیں اس میں جو ہے وہ رہن سہن میں، پہننے میں، کھانے پینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں 2 ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلائی گئی، 2 ٹائم کا کھانا پکایا گیا، کبھی ایسا نہیں ہو۔ اس طرح کی ایک زندگی تھی، تو سب نے کہا کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے، اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تھوڑا سا اپنی بیویوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے پاس جانا بند کر دیا تھا اور ایلا کر لیا تھا۔ ایلا یہ ہوتا ہے جو کہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، والذین یؤلون من نسائہم، ایلا یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ مدت ہے 1 مہینہ۔ 1 مہینے سے زیادہ انسان قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر انسان کو پورا کرنا چاہے تو پورا کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرما لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ مسجد والی سائڈ پہ ایک بالا خانہ، ایک اونچی سی جگہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو کھل کے بتا دو، اس سے زیادہ مدت نہیں ہے ایلا کی، میکسیمم زیادہ سے زیادہ اگر خامد اپنی بیوی سے ناراض ہو سکتا، اگرچہ اس کو پوری ناراضگی نہیں کہا جاتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم اٹھا لے، تو یہ اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو طلاق نہیں کہا جاتا۔ اب اس 1 مہینے کی پھر مدت میں انسان 10 دن کے لیے کر سکتا ہے، 1 ویک کے لیے کر سکتا ہے، لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 1 مہینے کی ہے، اور 1 مہینے کی اس مدت کے بعد یا تو یعنی بیویوں کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، یا یہ ہے، اچھا اس کو ناراضگی نہیں بولا جاتا، اس انسان الا میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے بات چیت ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کا کام کیا جا سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ انسان
جو ہے یہ کہہ لیتا ہے کہ اس 1 مہینے کی مدت میں میں اپنی بیوی کے پاس رات کو نہیں جاؤں گا، تو ایسا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کے لیے کیا، 1 مہینے کے بعد کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی بیویوں کو بتا دیجئے کہ دیکھیں اگر تو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی رہنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں اچھے گھر بنا دیے جائیں، اچھے کپڑے مل جائیں، اچھے کھانے پینے مل جائیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمہیں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک بیوی کے پاس جا کے بتایا اور سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اختیار فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ جا کے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ سب کچھ جو تم لینا چاہتی ہو وہ تمہیں دے کر رخصت دے دیا جائے تو تمہارے پاس اختیار ہے، لیکن بتایا ساتھ ساتھ کہا کہ فائنل بات کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں آپ سے علیحدہ ہونے کے بارے میں جا کے مشورہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور باقی تمام بیویوں نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ تو اس آیت کا پس منظر وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بتا کے قیامت تک کے آنے والی بیویوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی طبیعت میں لالچ، طمع سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ خامد کے ساتھ رہتے ہوئے اگر عورت یہی چاہے کہ میں ہر صورت میں اچھے انداز سے رہوں اور یہ جیسے رہے یا نہ رہے مجھے میرا سب کچھ پورا ہونا چاہیے، اس طرح کر کے زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی و زینتہا اور اس کی زینت کی تلاشی ہو، فتعالین، پس آؤ، امتعکن، تمہیں فائدہ دے دیا جاتا ہے، واسرحکن، اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، سراحن جمیلاً، اچھے انداز سے چھوڑنا، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو، تو یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھ لو بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا ہے للمحسنات، تم میں سے اچھائی کرنے یعنی نیک کام کرنے والی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ پہلی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ضمناً اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما کے قیامت تک کے عورتوں کے لیے بھی ایک ہدایت ہے۔ یاد رکھ لیں اگر زندگی میں سکون چاہیے، اگر زندگی میں اطمینان چاہیے، تو ہر موقع پہ اپنے آپ کو اس سائیڈ پہ پورا کرنا کہ میرے کام پورے ہوں، میری چیزیں پوری ہوں، میرا سب کچھ پورا ہو۔ یاد رکھیں کہ اچھائی کرے اور اپنا حق اللہ سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، من یأتی، جو بھی تم میں سے کوئی ایسا کرے جو کھلی کوئی برائی کرے، من یأتی، جو آئے، من کنہ، تم میں سے، بفاحشہ، برائی، مبینہ، واضح، تم میں سے اگر کوئی برائی کرے واضح، یاد رکھ لو یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یضاعف کیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب کو، ضعفین دگنا، 2 گنا اس کے لیے، دوسروں کی بنسبت اس کو عذاب زیادہ ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، آج کل کسی حکومت کے بڑے افسر کی بیوی بن جائے تو وہ سمجھتی ہے کہ افسر سے زیادہ میں بڑی افسر بن گئی ہوں، لیکن دین کے اندر ایسا نہیں ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں اکثر فاحشہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، الفاحشہ، لیکن یہاں پہ نکرہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب تھوڑی سی برائی۔ کوئی بھی تم میں سے تھوڑی سی برائی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہ یہ کی چیز مشکل نہیں ہے، مت سمجھنا کہ قیامت والے دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے پہ ہمیں نجات ملے گی، اس لیے وہ زندگی کو نمونہ ہے ہمارے لیے۔ مت سمجھیں ہم کسی عالم کی بیوی ہیں، ہم کسی حافظ کی مائیں ہیں، ہم کسی فلاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل چلنا ہے۔ جب اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو ساری چیزیں معاون بن کے ساتھ مل جائیں گی، اور اگر اپنی زندگی کو خراب بنا لیں اور سمجھ لیں کہ ہمیں سید ہونا، ہمارا شرف والا ہونا، ہمارا خاندانی، ہمارا جو ہے وہ ایک گھرانہ، یہ چیزیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے کوئی یقنت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، منکن تم میں سے، للہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، تم میں سے اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے نیک عمل کرے گی تو یاد رکھ لیں اسے اجر بھی دگنا ملے گا، اجرہا مرتین، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہت بڑا بہترین، کریمن عزت والا بہترین رزق تیار کیا ہے۔ ادھر جنت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یاد رکھ لو، اگر کوئی برائی ہے تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہے، اور اگر نیکی ہے تو اس کا اجر بھی دگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عزت اور بہترین رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک تمہید ہے، یہ ایک سٹارٹنگ ہے اس چیپٹر کو شروع کرنے کے لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی اور یہ جہنم بھی۔ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی اپنی فطرت میں انسان سمجھ لے کہ میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ جو ہے وہ جنتی ہوں فلاں ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب اس تمہید کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اب کچھ احکامات دیے ہیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ بھی پچھلی آیات کے ضمن میں ہے۔ فرمایا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں یاد رکھ لو تم عام عورتوں کی طرح کوئی عورتیں نہیں ہو، لستن نہیں ہو تم، کاحد من النساء جیسے کہ کوئی عام عورتیں ہوتی ہیں، تمہارا مقام مرتبہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان اتقیتن، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان اتقیتن تقوی اختیار کرو گی، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ پرہیزگاری پہ رکھو گی، تو یاد رکھ لو پھر حکم تمہیں یہ دیا جاتا ہے، پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلی چیز نوٹ کریں ان آیات میں، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی یا لچک پیدا نہیں کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں ایسا لہجہ اپنانا کہ اس میں ایسی ایک لچک سی ہو، اتنی سی نرمی ہو کہ آگے والے کے دل میں کوئی برے خیالات آ جائیں، یہ جائز نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بات کو ایک اچھے صحیح لہجے میں کیا جائے جس میں کوئی لچک نہیں ہے، تو ضرورت کے مطابق ایک اجنبی عورت ایک غیر مرد سے ضرورت کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر سکتی ہے۔ دکان پہ جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، کوئی اور کام پڑ سکتا ہے، تو بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہم مارکیٹ میں بازار میں جا کے کسی غیر مرد سے جو ہے وہ کوئی چیز خریدتے وقت عورت بات کر لیتی ہے، تو یہاں پر تو کسی نے کبھی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ کوئی درس دے دے، کوئی لیکچر دے دے، تو بہت سے لوگوں کے فتوے نکل آئیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جائز کر رہی ہے ناجائز کر رہی ہے۔
یاد رکھ لیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. اگر عورت کی آواز کا پردہ اس طرح کا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی آواز کبھی کسی نے نہ سنی ہوتی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کے مشورہ کرتے تھے، احادیث کی روایت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں اتنا نرم اور اتنا ایک لچک اور اتنا جو ہے وہ ایک لچھا پن سا ایک انداز بنا کے جی جی می می ایسا کچھ انداز بنا کے فرمایا بات کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع کرے گا وہ انسان جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں غلط سوچ ہے، وہ جو ہے وہ برے خیالات اس کے اندر پیدا ہوں گے. لیکن اب اتنا بھی نہیں سخت ہو جانا کہ لوگ کہیں کہ یہ عورت کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اتنا جو ہے وہ کرخت انداز میں بات کر رہی ہے. اتنا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے فرما دیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں قاعدے کے مطابق ایک اچھے انداز سے معروف طریقے سے بات کر لیا کرو. وَقُلْنَا، اور بولا کرو، قولاً بات کرنا، معروفاً ایک معروف طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک اخلاق کے اندر رہتے ہوئے نرم طریقے سے بات نہیں کرنی ہے. اب یہ پہلا آرڈر اور حکم دیا ہے. بظاہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ امت کی ہر عورت کے لیے یہ آرڈر ہے. جیسے میں نے بتایا ہے شروع میں ان آیات میں کہ اللہ نے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، سب کے لیے نمونہ ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کہے کہ نبی کا حکم تو ہے لیکن عورت کے لیے کوئی مثال، کوئی نمونہ. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو احکامات دے کے اور تمام قیامت تک کی عورتوں کو یہ احکامات دیے تاکہ اگر عورت نے کسی حکم پہ چلنا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنا نقش قدم بنا لے. تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تو نوٹ کر لو، عمل سے صحیح ہونا ہے. کبھی اپنے خامد کے تقوی اور پرہیزگاری یا کبھی اپنے خامد کے مرتبے کی وجہ سے مت سمجھ لینا کہ جنت میں جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ نجات نہیں دی تھی، باوجود اس کے کہ نبی ایک نبی کے گھر میں تھی، ایک اللہ کے نبی جو بڑے جلیل القدر نبی ہیں ان کے گھروں میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے والے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم پہلا یہ دیا ہے کہ فرما برداری کرو. تو یاد رکھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے اجر تو بہت بڑا رکھا ہے. اور پہلا حکم یہ ہے کہ معروف، یہ زبان ایک وہ عمل چیز ہے جس سے کوئی بھی پہلا قدم ہے تو وہ زبان سے شروع ہوتا ہے. اب دیکھو یہ جو معروف طریقے سے کہا ہے نا تخضعن بالقول، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے بات کرنا. اگر کوئی مرد عورت کسی طرح لکھ کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیٹنگ میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ پہلو ہے ولا فلا تخضعن بالقول. اب یہ نہیں ہے کہ فلا تخضعن بالقول کا مطلب بات کرنا ہے، اس کا مطلب کوئی بھی غیر مرد سے کس انداز سے بھی جو ہے ایک مکالمہ ہو رہا ہے، ایک بات چیت عورت کی ہو رہی ہے تو اس میں لچک پن نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے ایسے انداز سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں بات کی ہو، لیکن یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم دیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. وَقَرْنَ، اور قر جو ہے یہ قرار سے ہے، قرار، ٹھہرنا، رہنا، گھر میں رہنا. فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. وقرن فی بیوتکن، اور رہو اپنے گھروں میں. اس کے یاد رکھ لیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب اور دین ہے جس نے اب جو اسلام کے مقابل میں جو تہذیبیں ہیں نا اس میں کہا جاتا ہے مرد اور عورت برابر ہیں. برابر کا مطلب کیا ہے
کہ مرد بھی اپنی کمائی کر رہا ہے تو عورت بھی کمائی کر کے لائے، اور وہ عورت اپنے لیے جو ہے اپنا الگ سے کیریئر بنائے اور مرد اپنا الگ سے کیریئر بنائے، اور وہ اپنا الگ جو ہے وہ جمع کرے۔ یہ اپنا اسلام میں یہ ہے کہ عورت شادی کے بعد، شادی سے پہلے والدین اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جو ہے وہ کھانے پینے اور اس کے رہنے اور اس کے کپڑے کے جو ایک جائز ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس شادی کے بعد جو ہے خامد کی ذمہ داری ہے 3 چیزوں پہ، اس کو کھانا دینا، اس کو رہائش دینا اور اس کو پہننے کے لیے کپڑے دینا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ اس میں منع نہیں ہے کہ عورت کے لیے جاب کرنا ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتی ہیں، جائز ہے، لیکن جو اسلام کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں، اصل میں ہمارے پاس حالات یہ ہے کہ ہماری جو ضروریات تھیں وہ تو پوری ہو سکتی ہیں ایک خامد کی جاب سے، لیکن ہماری جو فضولیات ہیں، جو ہمارے ناجائز خرچے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو پورے کرنے کے لیے بیوی کو ساتھ جاب کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک واحد مخلوق انسان ہے اس زمین پہ جو سوچتا ہے میں نے کل کے لیے بچا کے کیا رکھنا ہے، حالانکہ پتہ رازق اللہ ہے، تو وہ کل کے لیے بچوں کے لیے بچانا ہے، ان کے لیے بنانا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی بنانی ہے۔ اب وہ کیسے بنے گا؟ لازمی ہے کہ وہ بھی جاب کرے، وہ بھی کام کرے، یہ بھی کرے، تب جا کے سب کچھ بنے گا۔ لیکن اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا پوری طرح، تو اب اگر ہماری زندگی اس لیول پہ آ جائے جس لیول پہ اس طرح کی زندگیاں تھیں تو ایک خامد کے ایک کی کمائی سے گھر چلتے تھے، لیکن اب مجبوریاں بن گئی، ضرورت بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ذہن میں یہ ہونا نظریہ ضروری ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت گھر کی بادشاہ ہے اور گھر کی ملکہ ہے، اور یہ اس کی جو ہے ایک دنیا ہے جس کی وہ حکمران ہے۔ یہ اسلام نے اہمیت دی ہے۔ اگر عورت کے پاس اپنے ماں باپ سے ملا ہوا زیور ہے، عورت کے پاس اپنا جو ہے وہ بینک بیلنس اتنا ہے، اس کے پاس پراپرٹی اتنی ہے، اتنا، اگر عورت کے پاس پراپرٹی اپنے ماں باپ سے ملی ہوئی اس کو جو ہے وہ خامد کی سے کئی زیادہ ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے عورت کے اپنے جائیداد سب کچھ، یا اس کے پاس اتنا پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خامد ذمہ دار ہے 3 چیزوں کا، اس کے رہنے کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کے کھانے پینے کا، لیکن اتنا ذمہ دار ہے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ 1000 کماتا ہے تو بیوی کہے مجھے تو 2000 تو ڈیلی کا جو ہے وہ میری جیب خرچ ہے، تو ایسا نہیں چلتا ہے۔ اتنی اس کے اندر استطاعت ہے، ذمہ داری عورت کا اپنا الگ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور جو مرد عورت کو برابر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سبھی برابر کا ہے، وہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، وہ بھی آدھا اس کا، وہ بھی آدھا اس کا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اصل یہ ہے کہ عورت کو گھر میں قرار ہونا چاہیے، ٹھہراؤ۔ دوسرا اس آیت میں حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے بناؤ سنگھار، تبرجنا کہتے ہیں یعنی اپنی زینت کرنا، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرنا، الجاہلیت الاولی، تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کے طرز پہ۔ قدیم لوگوں میں بھی عورتیں اپنے آپ کو کپڑوں میں بنا کے سنوار کے باہر لے جانا، باہر جا کے لوگوں میں دکھانا میرے کپڑے ایسے ہیں، میرے بال ایسے ہیں، میرا زیور ایسا ہے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورت اگر گھر میں ہے، خامد کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتی ہے تو اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن جاہلیت والا یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے دکھانا سب کچھ اور اپنے خامد کے لیے کچھ نہ دکھانا، فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اب یہ بنیادی 3 باتیں ہو گئی ہیں، اپنی زبان کا کنٹرول پہلی بات، اور اگر اس سے بھی پیچھے آ جائیں، اپنے ذہن کو لالچ سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہوئے اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ نمبر 3 اپنے گھروں میں رہنا، اپنے آپ کو اس کو وہ ایک مائنڈ ہو کہ اصل یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنا ہے۔ اور نمبر 4 جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو جو ہے بناؤ سنگھار کر کے اپنے آپ کو بنا کے دوسروں کے سامنے لے کے جانا، یہ جائز نہیں ہے۔
یہ ہے ایک نمونہ زندگی کا، ایسے لوگوں کی زندگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک جنرل احکام، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو۔ عورت کو تو بہت ہی آسانی ہے، گھر میں جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہے تو فرمایا نماز قائم کرتی رہو۔ اور اقامت میں، قائم کرنے میں یقیناً پہلے ہم بار بار جان چکے ہیں کہ جس میں نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ایک پڑھ لی اور باقی چھوڑ دی، یا صبح کی پڑھ لی باقی کو کوئی پرواہ نہیں، بلا وجہ کے کام جو ہے، یہ کام وہ کام، یہ کام وہ کام، اور نمازوں کو لیٹ کرتے رہے، یا ایسے نمازیں پڑھیں جیسے کوے کی جو ہے وہ ٹھونگے لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نماز کو اس کے ٹائم پہ، نماز کو صحیح طریقے سے، نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ تو یہ حکم وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زیور ہے اگر اتنا موجود ہے، خامن نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر عورت کے پاس اپنا کچھ الگ سے ہے خامد کے علاوہ، اس کے زیور کی صورت میں اس کے پاس کوئی اور اس کے اپنے جو پیسے کوئی اتنے بڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس جو اس نے اپنے لیے خامد سے الگ رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے جو بظاہر پہلے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ انما کلمہ حصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے اللہ، لیذہبا تاکہ لے جائے، عنکم تم سے، الرجس برائی کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی برائی، الرجس، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کے بری چیز کو اللہ تعالیٰ تم سے لے جانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اچھا کس چیز سے پاک کرنا چاہتا ہے؟ انسان تو وضو کر لیا، غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو دلوں کی صفائی، اپنے آپ کے گھر سے برائی کو نکالنے کے لیے یہ اصول، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے بناؤ سنگار غیروں سے بچائیں اور اپنے گھر میں رہیں اور یہ چیزیں پوری کریں، تو نتیجہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں، یہ جو ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ان آیات سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کیا اس سے نبی کی بیویوں کو مخاطب کا نہیں کیا جا رہا؟ ویطہرکم تطہیرا، اور کیا اس سے اس مخاطب میں عورتیں نہیں مراد ہیں؟ یقیناً یہ سیاق و سباق آگے پیچھے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور آیت میں بالکل واضح انداز سے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی تھی۔ اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، تو اس میں یہ بھی میرے اہل بیت، گویا کہ اصل قرآن مجید کے نص سے امہات المومنین کا اہل بیت ہونا ثابت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار شخصیات کو، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ اب یہ کہنا کہ جی باقی بیویاں تو شامل نہیں ہیں، صرف یہی اہل بیت ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس آیت کا جواب کیا دیتے ہیں؟ انما یرید اللہ، یہاں سے لے کے نوٹ کریں، اور
آخر تک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو اتنا آیت کا ٹکڑا ہے کہتے ہیں یہ پیچھے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں کہ عنکم، کم ضمیر تو مذکر کی ہے، یطہرکم یہ بھی تو مذکر کی ضمیر ہے، تو لہٰذا یہ اس میں جو ہے وہ بیویاں شامل نہیں ہیں، یہ تو مردوں کو خطاب ہے، لہٰذا اس میں حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، اور ضمناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ازواج مطہرات یہاں مراد نہیں ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ انما یرید اللہ کا جو پیچھے لنک بن رہا ہے، جو علت بن رہا ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی آگے جو جملہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ اٹیچ ہو رہا ہے کہ پیچھے خطاب ہی بیویوں کو چل رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عنکم کی ضمیر اور یطہرکم کی ضمیر سے مراد لے لینا، تو سورۃ ہود میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ اہل البیت علیکم اہل البیت، تو یہ کم ضمیر جو ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ آگے لفظ اہل بیت ایک مذکر کا لفظ آ رہا ہوتا ہے، وگرنہ یہ ضمیر کا مطلب مراد لینا کہ اس سے کوئی مرد مراد ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور عربی میں مرد کی ضمیر بول کے عورت کو مراد لیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، کہ عورتوں کو سلام کرنے کے لیے السلام علیکن، یہ عورتیں سلام آپس میں بولتی ہیں نہیں، السلام علیکم بولتی ہیں، السلام علیکم تو کم بول کے عورتوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیا السلام علیکن بولا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں جب انسان اپنے دل میں ٹیڑھ پن پیدا کر لیتا ہے تو وہ ہر آیت کو اپنی سائڈ پہ گھمانے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا صحیح نظریہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت میں ہیں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بھی، حضرت علی بھی، اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی، یہ سب اہل بیت میں ہیں۔ ہم نہ ان کو نکال سکتے ہیں اور نہ ان کو نکالنا چاہیے، اور صحیح بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ احکامات دیے، آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَ اور یاد کرو، ذکر کرو اس چیز کا، ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، گھر میں فارغ نہیں رہنا ہے، گھر میں پڑھتے پڑھاتے رہنا ہے، سیکھتے سکھاتے رہنا ہے، کلاسیں لیتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ وذکرنا اور یاد کریں، ما یتلا جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ کیا چیز ہے؟ امہات المومنین کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی آیات کیا پڑھی جاتی تھی؟ اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کو گھر میں پڑھیں۔ والحکمہ اور حکمت کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، فرمایا اس کو اپنے گھروں میں یہ یاد کیا کرو، خود بھی دوسروں کو بھی یاد کراؤ۔ یاد رکھ لو ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لطیفاً خبیراً ہے۔ لطیفاً کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو اچھی طرح جو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم جو ہے وہ آنکھ کے کناروں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانتا، ان لوگوں سے تو ہم چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ آپ گھر میں سب سے چھپ جائیں، سب رشتہ داروں سے، سب لوگوں سے کوئی بات چھپا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کے لیے ان آیات میں بتائیں، جو مخاطب بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس کے ذریعے امت کی تمام عورتوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ اس سورۃ احزاب کا ایک دوسرا اہم چیپٹر تھا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے زندگی کے عمل کرنے میں یہ چیز بطور نمونے کے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت پیش کی گئی جس میں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ جیسے مسلمان مرد ہیں ویسے مسلمان عورت ہے، جیسے مسلمان مرد کو کرنا ہے ویسے مسلمان عورت کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. کچھ روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کچھ خواتین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مردوں کو الفاظ بولے ہیں، کبھی عورتوں کے بھی بولے ہیں. تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. اعد تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت و اجر عظیما اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار فرمایا ہے. یہاں آ کے یہ ایک موضوع یا ایک چیپٹر پورا ہوتا ہے جو نصیحت کا تھا. اب یہاں سے آگے ایک اور موضوع پہ بات چلتی ہے، لیکن اس موضوع پہ بات چلانے سے پہلے پھر اس کی پہلے ایک تمہید آتی ہے. ایک آیت میں ایک تمہید دی گئی ہے اور وہ یہ ہے، ہم ڈائریکٹ اس آیت کو پڑھتے ہیں. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی حکم کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن اور کسی مومن عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر وہ کوئی اپنا اختیار یوز کرے. نہیں، میں یہ چاہتی ہوں، اللہ کا حکم تو ہے، اللہ کے رسول کا حکم تو ہے، لیکن جہاں پہ لیکن آ جائے گا یہ جائز نہیں ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہاں کہنا لیکن میرا مسلک، میرا مطلب، میرا کام، میرا نہیں. جب اللہ کی آیت آئے گی یا اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی تو پھر کسی کے لیے، نہ مومن مرد نہ مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے اس معاملے میں کوئی چینجنگ کر سکیں. بڑا ایک سخت حکم ہے یہ. اس میں بظاہر یاد رکھ لیں قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کے بارے میں کبھی کبھی یا بعض دفعہ سبب نزول ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں یہ آیت آ گئی. وہ واقعہ ہمیشہ آیت کے اندر جو ہے وجہ تو ہو سکتا ہے لیکن آیت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ واقعہ ضرور موجود ہے لیکن آیت اس کے ساتھ مقید نہیں ہے، یعنی اس پہ فکس نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے وہ غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت زید وہ ہیں جن کے بارے میں یعنی وہ مضمون جو شروع میں صورت میں ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے دو دل نہیں بنائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے اڈاپٹ کیے ہوئے لے پالک بچوں کو حقیقی بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنایا ہے. اس ضمن میں یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن میں یہ لائے گئے تھے. اس طرح ہے کہ اس کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا اور مکہ میں آ کے بیچ دیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو فکس کر دیا. یہ غلام تھے.
کچھ ٹائم بعد اس کے والدین مکہ مکرمہ میں زید کو لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ چلا کہ وہ مکہ میں رہتا ہے، لینے کے لیے آئے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات کی کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتے ہیں تو چلا جائے۔ جب زید سے پوچھا، اس نے کہا میں تو نہ اپنے چاچے کے ساتھ جاتا ہوں نہ اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں، میں تو یہاں رہنے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ کہا او زید، آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہن سے وہ زیادہ مطمئن تھا اور اسی کو ترجیح دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو گواہ بنا کے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے آج کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، یہاں تک کہ یہ صورت احزاب کی آیات نازل ہوئیں، اور آیات نازل ہونے کے بعد اس کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ اب جب وہ بڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ کی بیٹی حضرت زینب سے، جو کہ ایک پھوپھی ذات تھی ان کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا نکاح کرانا چاہا کہ اب زید جو ہے وہ میرا گویا کہ بیٹی کی طرح ہے، تو اپنی پھوپھی ذات سے حضرت زینب سے ان کا نکاح کروانا چاہا۔ جب پیغام بھیجا تو شروع میں حضرت زینب کے بھائی نے ہچکچاہٹ کی کہ ہم قریشی ہیں، ہمارا بڑا خاندان ہے، اور یہ زید تو غلام ہے نا، آزاد کیا ہوا صحیح، اڈاپٹ کیا ہوا صحیح، لیکن ہے تو غلام، تو ہم اپنے قبیلے کی شرف کی بنیاد پہ اس سے نکاح کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی تھی کہ یاد رکھ لو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مرد کو یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو بدلیں یا چینج کریں، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو واضح گمراہی ہوں گی۔ تو وہ مان گئے اور حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح ہو گیا۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ خاندان میں جب بھی کسی لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کو ترجیح دینی ہے، لیکن باقی چیزوں کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی انسان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا 4 چیزوں کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 چیزیں، خاندان ہے، مال ہے، اور ایسے ہی خوبصورتی ہے اور دین ہے۔ اور دین کے بارے میں فرمایا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، اس دین والے کو جو ہے وہ مضبوط سے پکڑو، تو باقی چیزوں کا انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کا رشتہ کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجیح اس بات کو دینی ہے کہ وہ مذہبی کتنے لوگ ہیں، لیکن خاندان، ان کی ایک مالی حیثیت، یا اس کا جو ہے وہ کوئی لڑکے یا لڑکی کی طرف سے اس کی کوئی وجاہت، کوئی شکل و صورت، ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ اگر ان کو 100% اگنور کر دیا جائے تو وہ کبھی جو ہے وہ اکثر نبھا نہیں ہوتا ہے۔ اب ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قریشی خاندان سے ہیں، اور قریش خاندان بڑے شرف والا ہے، اور قریش میں سے بھی بنو ہاشم سے ہیں، عبد المطلب کی بہن امیمہ کی بیٹی ہیں، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو اس قبیلے سے ہیں۔ اور ادھر جو ہے وہ زید بظاہر تو مکہ میں آ کے اسے فروخت کیا گیا تھا، اب نبی کے گھر میں بڑا ہوا ہے، اللہ کی خدمت میں بڑا ہوا ہے۔ ایک گھرانے کے لحاظ سے نسبت تو ہے کہ میں نبی کے گھر میں بڑا ہوں، لیکن ایک غلام ہونا یا ایک جو ہے وہ پکڑ کے بیچا ہوا ہونا، یہ تو ایک تھا نا، اس چیز میں آپس میں نبھا نہ ہو سکا۔ اس لیے یہ ذہن رکھ لیا جائے کہ مکمل صرف کہنا کہ دین کو ترجیح دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے، اور مت سمجھیں کہ یہ اسلام کے جو ہے ہم کہتے ہیں ہم تو دین کو دیکھنا ہی، ہم باقی چیزوں کو کوئی بات ہی نہ کریں، آپ صرف دین کی بات کریں، اگر کوئی بات کرے تو کہیں رو لو، آپ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ دیندار ہو کے یہ بات سوچ رہے ہیں، آپ دیندار ہو کے سوچ رہے ہیں اچھا ان کا خاندان کیا ہے، آپ دیندار ہو کے پوچھ رہے ہیں اچھا وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے، اچھا آپ دیندار ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔
جس کو ایک انسان سلجھا پن کہتا ہے، اس میں یہ چیزیں کا ایک جو ہے اس کو کسی درجے میں رکھنا یہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مشورہ کرتے، ایک آپس میں جو ہے وہ ذہن نہیں مل رہا، تو میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے تھے کہ تم نہ کرو، اور وہ کہتے تھے میں نہیں ہمارا آپس میں میچ نہیں ہو رہا، میں کچھ چاہتا ہوں وہ کچھ چاہتی ہے، میں کیا سوچتا ہوں وہ کیا سوچتی ہے۔ تو بار بار ایسا ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار مشورہ دیتے تھے۔ یہاں پہ آرڈر نہیں تھا، یہاں پہ حضرت زید کو مشورہ تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ طلاق نہ دیں، اس کو رکھیں اپنے پاس، اپنے بنائیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کر دیا تھا۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حکم دینا، ایک ہوتا ہے پہلے ذہن میں جو ہے وہ بات ڈال دینا کہ یہ زید نے طلاق دے دینی ہے، اور اللہ نے اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیوی بنا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو رسم یہ تھی کہ جو اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا ہوتا ہے وہ سکے بیٹے کی طرح، حقیقی بیٹے کی طرح بن جاتا ہے، لہذا اس کی بیوی بہو ہے، اور بہو اور سسر کا تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بیٹے کا نکاح ہو گیا تو باپ کا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے طلاق ہو جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ تو اصلی بیٹے کی طرح ہے، اس کی بہو سے کیسے نکاح کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ یہ اڈاپٹ کیا ہوئی اولاد اصلی اور حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے اخلاقاً ادب، ایک اس کو پالا جائے، بڑا کیا جائے، نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو سکا بیٹا یا سکی یعنی حقیقی بیٹا یا بیٹی کہہ لینا اور اس طرح کر کے معاملات، ایسا نہیں ہے وراثت کی بنیاد پہ یا رشتہ داری کی بنیاد، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کو رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کھل کے بتایا۔ پہلے یہ بتایا کہ جب یہ رشتہ ہوا تھا تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اب آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ یاد کریں، وَإِذْ تَقُولُ، آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا تھا۔ اللہ نے اس پہ کیا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کے پاس رکھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی نعمت سے نوازا، نبی کی صحبت سے نوازا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پہ نعمتیں کی تھی۔ کیا نعمتیں کی تھی آپ نے اس کو اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سے اس کا نکاح کر دیا، آپ نے اس کو اتنا بڑا رشتہ دے دیا۔ آپ اس کو کہتے تھے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے جس پہ آپ نے اور اللہ نے جو ہے اس پہ انعام کیا ہوا تھا، آپ اس کو کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے اوپر روک کے رکھو، یعنی طلاق نہ دو، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آپ اس کو کہا کرتے تھے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وَتُخْفِي، اور آپ چھپاتے تھے، فی نفسک، اپنے آپ میں، مَا اللَّهُ يُبْدِيهِ، وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ مبدیہ ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ ڈرتے تھے، یعنی لوگوں سے جو ہے وہ آپ تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ، جبکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے کہ صرف اسی سے جو ہے وہ ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید، فلما قضا، جب پورا کر لیا، زید نے، منہا، ان سے، اس بیوی سے، وطرن، اپنی حاجت کو، زوجنا، کہا، ہم نے اس عورت کا نکاح کر دیا آپ سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو علی المؤمنین، ایمان والوں پہ، حرجن، کوئی حرج، کوئی تکلیف، فی ازواج ادعیائہم، ان کے اڈاپٹ کی ہوئی اولاد کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی حاجت اس سے پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا،
اور جو اللہ چاہتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر مفعولاً ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا شخص جس پہ اللہ نے بے نام کیا اور آپ نے بھی اس پہ بڑی احسانات کیے تھے، آپ اس کو بار بار کہتے تھے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو، اس کو سنبھالو، لیکن آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کی طلاق ہو جانی ہے۔ آپ لوگوں سے گھبراتے تھے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ سے گھبرانا چاہیے، لوگوں سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اب لوگوں سے کیا گھبراہٹ تھی کہ عربوں کے یہاں رسم تھی کہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد اصلی اولاد ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بہو اس کی بیوی سے کیسے کوئی سسر جو ہے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ چیز آپ گھبراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ واللہ احق ان تخشوا فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے، ابھی یہ واحد صحابی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، نام زیدن، یہ ان کا نام تھا۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری ہو گئی، یعنی ان سے جو ہے وہ نکاح کے بعد جو ہے وہ اب طلاق ہو گئی۔ قضا کا معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، قضا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پورا، یعنی گویا کہ طلاق بھی ہو گئی۔ جب یہ ہو گیا، زوجنا، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب کا کسی نے زمین پہ نکاح نہیں پڑھایا تھا، اللہ نے براہ راست اس کو نبی کی بیوی بنا دیا تھا، زوجنا کہا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ وہ بڑی رسم تھی۔ یاد رکھ لیں، اسلام کے اندر جو ایک خاندانی نظام ہے نا، بیٹا، بیٹے، دادا، باپ، یہ بھائی بہن، یہ ایک جو نسب ہے، اس کو محفوظ رکھنا، سیو کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آج کل جو لبرل ہیں وہ سمجھتے ہیں کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی کون ہے، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، کبھی جو ہے وہ بہن بھائی آپس میں ملے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ برا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ برائیوں سے جو ہے بچائے۔ اسلام میں خاندانی ایک نسب کو سنبھالنا، اسی بنیاد پہ اسلام جو ہے وہ دین آگے چلتا ہے، اسی بنیاد پہ جو ہے برائیوں سے بچت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے اڈاپٹ کی ہوئی، ان کی ہر رسم ختم کرنی تھی، تو اس کی بیوی اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، اس رسم کو توڑنا تھا۔ فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم، تاکہ کبھی بھی قیامت تک ایمان والوں کو اپنے اڈاپٹ کی ہوئے بیٹا یا اس کی بیوی سے نکاح کرنا ان کے لیے کوئی حرج نہ ہو، یہ رسم ٹوٹ جائے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنے اس سے جو ہے اپنی حاجت، یعنی اس سے جو ہے نکاح کے بعد طلاق ہو جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہو کے رہتا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس طرح ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں شروع گھبراتے تھے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ لوگ جس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہوتے، اس چیز کا کام کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ قرآن مجید کی یہ اصل کہانی ہے، اور یہ اصل بات ہے، اور اسی پہ تمام روایات متفق ہیں، اور حضرت زید کا جو ہے وہ یہی معاملہ صحیح احادیث کی روشنی میں اسی طرح ہے۔ اب نعوذ باللہ، جو لوگ قرآن مجید کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعوذ باللہ طعن کرنا چاہتے ہیں، وہ کہانیاں یہ بنائے ہوئے ہیں کہ کسی دن اللہ کے نبی نے اپنے اس یعنی اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹا جو زید تھا، اس کی بیوی کو دیکھ لیا تھا، اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوبصورت لگی، تو اللہ کے نبی نے اس سے نکاح کرنا چاہا، تو لہٰذا یہ قانون بنایا کہ تم اس کو طلاق دو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ جس چیز کو چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو نبی دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے اور وہ مجھے ملنی چاہیے، آپ اس لیے طلاق دلوانا چاہ رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا رکھ کے اس سے نکاح کروا دیا۔ یہ بات جو کی جاتی ہے
نعوذ باللہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اس کی واقعے کی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے اس لیے نکاح کرنا چاہا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، فلاں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر کوئی بھی حرج، کوئی بھی تکلیف، فیما فرض اللہ لہ، اس میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے جائز کر رکھا ہے نا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ نماز تہجد پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص تھا، صدقہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور ٹوٹل 11 بیویاں ہوئیں، جبکہ دوسرے انسانوں کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فی الذین خلو منکم، جو تم سے پہلے گزرے ان میں بھی، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، وکان امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کا حکم، قدرا مقدورا، ایک صحیح مقدار میں، ایک صحیح اندازے میں مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ قدرا مقدورا، ایک صحیح اندازے پہ لگایا گیا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، یبلغون، تبلیغ کرتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے میسیجز، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور لوگوں یاد رکھ لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے، قاسم، طاہر، طیب، اور ایک بیٹا ابراہیم جو ہے وہ ماریہ قبطیہ کے نام ہوا، لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بیٹا بھی رجولیت، رجل ہونے کے درجے کو نہیں پہنچا۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد بن کے بڑا ہو جانا، اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حقیقی کوئی اولاد ہے ہی نہیں ہے، یعنی بیٹا مرد نہیں ہے، وہ جو تھا وہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ اصلی بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ پہلے اسے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، جب یہ آیتیں ساری کی ساری ہوئیں تو اس کو زید ابن حارثہ کہا جاتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں زید ابن حارثہ اسے کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ نے نام لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں نام نہیں لیے گئے، ہمیشہ نبی رسول ان الفاظ سے پکارا گیا، لیکن یہاں پہ لازم تھا تعیین کرنا، فکس کرنا، تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا، باپ، احدن، کسی کے بھی تم میں سے مردوں کے، ولیکن رسول اللہ، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، النبیین، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح اس کو جاننے والا۔ اب اس آیت میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتا دی،
اور دوسرا اس آیت میں ایک بہت بڑی چیز بتا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت سے پہلے، لیکن ان کا آنا ایز اے نبی نہیں ہوگا بلکہ ایز اے امتی ہوگا، بطور امتی کے وہ بن کے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے وہ نبی اور رسول بن کے زمین پہ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ان کا مرتبہ، خاتم النبیین۔ اور حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس لا نبیہ کو ایسے انداز میں بولا ہے جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لام الف لا کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جس کے آخر میں زبر اور فتحہ آ رہا ہو، لا الہ، لا صلاۃ، لا دین، لا نبیہ، تو اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ اس لا کو بولا جاتا ہے لائے نفی جنس، کہ یہ چیز کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ تو فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نبوت کو دعویٰ کرنے والے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک فرقہ ہے جو قادیانی کے نام سے، جو اپنے ایک نبی کو نبی کہتا ہے، کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا خاتم النبیین، اس کا معنی ہے کہ وہ نبیوں کے میں سے فضیلت رکھنے والے ہیں، جیسے خاتم الفضل بولا جاتا ہے، خاتم الاولیاء بولا جاتا ہے۔ وہ خاتم الاولیاء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولیاء ان پہ آ کے ختم ہو گئے، بلکہ مطلب ہوتا ہے کہ اب ولیوں میں سے بڑے ولی ہیں۔ خاتم العلماء بول دیا جاتا ہے، ایسی خاتم النبیین ہے۔ تو اس کا جواب دے کے صرف اپنے جھوٹے نبی کو پورا کرانا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ پہلے کلام کو اس کے حقیقی معنی پہ لیا جاتا ہے۔ جب کلام کا حقیقی معنی ممکن نہ ہو تب اس کو مجازی معنی میں لیا جاتا ہے۔ خاتم الاولیاء یا خاتم العلماء کا معنی کہ علماء ختم ہو گئے اس کے بعد، یہ معنی ممکن نہیں ہے، اس کے دلائل نہیں ہیں، جبکہ خاتم النبیین کے نبیوں کے ختم ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا میرے اور میرے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے بہت بڑا اچھا گھر بنایا ہوا ہو اور لوگ آ کے اس گھر کو دیکھتے ہیں، سوائے ایک اینٹ کے کہ وہاں پہ نہیں ہے، باقی گھر کو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللبینہ، میں ہوں وہ اینٹ جس سے اللہ نے اس نبوت کے گھر کو پورا کر دیا ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید میں یہاں پہ یہ صراحت واضح لفظوں میں ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب یہاں آ کے یہ چیپٹر پورا ہوا اور ساتھ اس کے ملحقہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ یہ واحد ایک عبادت ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کتنا یاد کر رہے ہیں اللہ کو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں ایک موقع مناسبت ہے، اور وہ کیا موقع مناسبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اب لوگوں کے ہاں یہ تھوڑا سا جو رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، یاد رکھ لیں اس دور میں آج کل سے کہیں زیادہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں تو کبھی کبھار کہیں کوئی ملتا ہے کہ کسی نے کسی بچے کو کسی بچی کو اڈاپٹ کیا ہو، کبھی کبھار کہیں کہیں ملتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں بہت زیادہ یتیموں کی تعداد تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد کی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک تو جنگوں میں مردوں کا شہید ہونا، اور ایک اس دور میں یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان رہنا یہ جو ہے اور نکاح کرنے کے بعد طلاق ہونا بری بات ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا آج کل کے دور میں برا اور مشکل ہو گیا ہوا ہے۔
ایک دفعہ میری کسی موقع پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کسی ایک بھائی سے کہا کہ مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو شخصیات کے علاوہ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو کے علاوہ کوئی ایک صحابی مرد بتا دو یا کوئی ایک صحابیہ عورت بتا دو جس کا ایک نکاح ہوا ہو اور اس کو طلاق نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں اور طلاقیں ہوئیں، ہر عورت کی ایک سے زیادہ شادیاں اور طلاقیں ہوئیں۔ تو اس دور میں یہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد کا ایک رسم و رواج موجود تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ دوسرے کو بیٹے اور بیٹی حقیقی کی طرح بنا لیتے تھے۔ یہ رواج عام تھا اس دور میں، اگرچہ اس کا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ ہماری مجبوریاں اور خاندانی نظام ایسے بن گئے، اخراجات اور مسائل ایسے بن گئے کہ جتنی ہم سہولتوں میں آئے ہیں اتنا ہی ان سہولتوں کو سنبھالنا، خیموں سے گھر بن گئے تو گھروں کی مینٹیننس کہاں سے ہوگی؟ گدھے اور گھوڑے کی بجائے گاڑیاں اور جہاز آ گئے تو ان کے لیے پیٹرول اور ان کی مینٹیننس کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، جب چیزیں بڑھ گئیں تو ان کے سنبھالنے کے لیے کام بھی اتنے بڑھ گئے۔ اس وقت اگر گدھے اور گھوڑے پہ سواری اور اونٹ پہ کیا جاتا تھا نا تو وہ والی تکلیفیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ اتنا آرام دہ نہیں تھا۔ آج اگر وہ چیزیں آرام دہ ہو گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی، موٹر سائیکل آ گئے، جہاز آ گئے، بڑا بڑا جو ہے آرام دہ سے آرام دہ سفر ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک لائن اور سسٹم جو ہے وہ بن گئے۔ تو اس دور میں چونکہ اس طرح نہیں تھا، اس لیے دوسروں کو سنبھالنا، دوسروں کو رکھنا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس دور میں باقاعدہ ایک سسٹم موجود تھا، تو اس لیے لوگوں کے ہاں ایک اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، اس کو تھوڑا سا سنبھالنا مشکل تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے یہ کام کروا کے اس کو رسم کو قیامت تک کے لیے توڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اڈاپٹ کی ہوئی اولاد حقیقی اولاد ہوتی ہے، اس رسم کو توڑ دیا گیا۔ جب یہ رسم ٹوٹ گئی تو لوگوں میں کچھ نہ کچھ چیمگائیاں ہونی تھی، او یہ کیسے ہوا، او کیسے ہوا۔ اللہ نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا لوگوں ان باتوں کو سب کو چھوڑو اور اللہ کو یاد کرو کثرت، یعنی آپس میں باتیں کرنا یہ وہ اب یہ چھوڑو، اب اللہ کا قانون آ گیا ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ یہ واحد عبادت ہے جس کو انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کوئی بھی انسان ذکر کر سکتا ہے، کسی حال میں کر سکتا ہے، کوئی انسان پہ پابندی نہیں ہے کہ فلاں ٹائم پہ انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بڑی چیز بیان فرمائی، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ تمہارے پہ کوئی سختی کرنا مقصد نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، تم پہ رحمت بھیجتا ہے۔ صلاۃ ایک لفظ ایسا ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو رحمت کی دعا کرنا، جب نبی پہ صلاۃ ہو رہی ہو تو نبی پہ رحمت ہونا، اور رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ، نزدیکی، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رضامندی، یہ تمام رحمت کے ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تم پہ، اے مردوں، اے انسانوں، مسلمانوں، تم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ جب اللہ کے حکموں پہ چلو گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
ایمان والوں کا تحفہ ہوگا، ان کا ہدیہ ہوگا. جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کا جو ہے وہ ہدیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ سلام 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 کر رہے ہو، سلامتی ہو سلامتی ہو. یہ ان کا جو ہے وہ زبان پہ الفاظ ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بڑا عزت والا، بڑا اکرام والا اجر تیار کر رکھا ہے. اب آگے فرمایا یا ایھا النبی، پھر نبی کی طرف خطاب، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے شاہدن، گواہی دینے والے، مبشرن، خوشخبری دینے والے، نذیرن، ڈرانے والے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، باذنہ، اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. ایک روشنی، اندھیروں سے نکال کے کفر اور شرک کی اندھیروں کی بجائے روشنی کے لیے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، بأن لہم من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے صفت شاہد، صفت مبشر، صفت نذیر اور داعی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اور شاہد کے بارے میں پیچھے ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ لِتَكُونَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ دن، قیامت کا دن کیسا ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس امت سے اس پہ گواہی دینے والا لے کے آئے گا، اور ہم آپ کو ان پہ گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، قیامت کا وہ منظر یاد آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے، اس کو فرمایا خاموش ہو جاؤ. فرماتے ہیں صحابی، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے آنسو بہہ کے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گواہی دیں گے، میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور پہلے رسولوں نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیا. اور فرمایا آپ کی صفت مبشر ہے، آپ کی صفت نذیر ہے. مبشر خوشخبری دینے والا جنت کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور مرتبے کی. نذیرن، ڈرانے والا ہے آخرت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اور سراجا منیرا، ایک روشن چراغ ہے کہ دوسری طرف کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان نے آگ جلائی ہو، اور جب آگ جلائی ہے تو اس میں پروانے آ کے گر رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور وہ ان سے پیچھے کر رہا ہے، آگ پہ نہ جاؤ. فرمایا میں بھی تمہارے لیے ایسے ہیں، میں تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں، آگ سے کھینچ رہا ہوں، اور تم مجھ سے چھوٹ کے اس آگ میں پڑ رہے ہو. تو ایک روشن چراغ ہے جو راستہ بتا رہا ہے. فرمایا اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور پھر حکم ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. اب یہ حکم کو ذرا اٹیچ کریں اس صورت کی پہلی آیت کے ساتھ، اس میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی ہے، منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. یہاں پہ فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم. جب انسان کافروں سے، منافقوں سے بچتا ہے تو ان کی تکلیفیں ہوں گی، ان کو چھوڑیں، دفع کریں ان کو. ودع اذاہم، فرمایا ان کی تکلیفوں کو سے جو ہے اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ دور رکھیں، ان کی ایذا سے جو ہے ان کو خیال میں نہ لائیں. دع اذاہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی تکلیفوں کو اپنے ذہن میں لا کے پریشان ہونا، ہائے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اس نے، ہائے جیسے آج کل لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو بعض لوگوں کے بارے میں ہلکی سی کوئی بات ہو جائے، مثلا خامد بیوی کے بارے میں، بیوی خامد کے بارے میں،
یا کوئی بھائی بہن کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں، وہ ساس بہو کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، وہ تو دل کے اندر بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا یہ بات کر، حالانکہ وہ بات بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، تو نے ایسا کیوں کہا تھا اور اس نے ایسا کیوں بولا تھا، جبکہ وہ بات کوئی بڑی ہوتی نہیں ہے، اور اس بات کو دماغ میں رکھ کے بڑی کی بڑی دشمنیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے بات کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اس کو خیال میں نہ لایا کرو، وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ آج انہی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں 48 تک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس صورت کو صحیح طرح سمجھنے، ان مسائل کو سمجھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔